سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے، اور ایک لیٹر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہ 2 UN کے اسپیشل ریپورٹیئرز نے لکھا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو۔ ان اسپیشل ریپورٹیئرز کا نام ہے میری لالر اور آئرین خان۔ انہوں نے لکھا ہے کہ on 8th December 2022 Mr. Hamza Azhar Salam published an article in the Pakistan Daily entitled Farah Gogi purportedly traveled to Dubai in April 2019 on Bahria Town's private plane. The article alleged that in April 2019, Pakistani businessman and CEO of real estate development firm Bahria Town, Mr. Malik Riaz, facilitated an act of corruption involving the then Prime Minister Imran Khan. اس سٹوری کے حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں، کچھ دوستوں کو پتہ ہے اس سٹوری کے بارے میں، کچھ دوستوں کو نہیں پتہ۔ تو یہ سٹوری میں نے 8 دسمبر 2022 کو کی تھی، اور بحریہ ٹاؤن کو بھی ریچ آؤٹ کیا تھا، ملک صاحب کے آفس کو بھی ریچ آؤٹ کیا تھا، اور سٹوری یہ تھی کہ میرے پاس ایک فلائٹ مینیفیسٹ موصول ہوا تھا۔ یہ فلائٹ مینیفیسٹ میں آپ کو دکھا دوں، یہ فلائٹ مینیفیسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اپریل 2019 کا فلائٹ مینیفیسٹ ہے، جو بحریہ ٹاؤن کا ایک ایئر کرافٹ ہے جس کے اندر فرد شہزادی، جن کو میڈیا پہ فرا گوگی کہا جاتا ہے، انہوں نے ٹریول کیا، زریز ملک جو کہ ملک ریاض کے نواسے ہیں، اور ایک اور ان کے فیملی ممبر کے ساتھ، ان 3 لوگوں نے 29 اپریل 2019 کو ٹریول کیا۔ فلائٹ نمبر BTP 076 کے اندر یہ فلائٹ میں ٹریول کیا۔ اس فلائٹ کے اندر فرا گوگی اپنے ساتھ ایک گراف کا سیٹ بھی کیری کر رہی تھی۔ یہ وہی گراف کا سیٹ ہے جو آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا، جو کنگڈم آف سعودی عربیہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اسٹیٹ آف پاکستان کو دیا تھا، جس کے اندر ایک کعبے کے ماڈل کا واچ، کف لنکس اور ایک پین، اور بہت ہی ایک ویلیوبل گفٹ تھا جو کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کر رہا تھا، ایکسپلین کر رہا تھا۔ بٹ اس گفٹ کو انلیگلی، غلط اس کی ڈکلیریشن دے کے، مس ڈکلیئر کر کے یہ توشہ خانہ سے چوری کیا گیا، اور پھر یہ فرا گوگی اس فلائٹ پہ دبئی لے کے گئیں۔ دبئی میں انہوں نے یہ سیٹ تقریباً $2 ملین کا عمر فاروق ظہور صاحب کو بیچا۔ یہ سیٹ ابھی بھی عمر فاروق ظہور صاحب کے پاس ہے، اور انہوں نے دی پاکستان ڈیلی کو ایکسکلوسیولی یہ بتایا ہے کہ فرا گوگی ان کے پاس آئی تھیں اور انہوں نے یہ سیٹ ان کو بیچا۔ اب میں ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں، یہ میری زندگی کی پہلی پریس کانفرنس ہے اس سائٹ پہ، ہمیشہ میں نے پریس کانفرنسز آپ لوگوں کے ساتھ کور کی ہیں، لیکن آج یہ موقع اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ سٹوری کرنے کے بعد مجھے بحریہ ٹاؤن کے ایک نمائندے کی طرف سے فون کال آئی، میرے نمبر پہ آئی، اپنا نام انہوں نے مجھے بتایا، اور انہوں نے بات اس طرح شروع کی کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ نے ہمارے بارے میں یہ سٹوری کیا۔ تو میں بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ اس سے پہلے میرا بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ایک ریزنیبلی اچھا ریلیشن شپ تھا۔ میں تقریباً 6 سال لنڈن میں رہا ہوں، اور وہاں پہ ان کے کچھ فیملی ممبرز جو میری عمر کے، ان سے بھی میری بات چیت تھی، ہیلو ہائی تھی۔ تو میں بڑا سرپرائز ہوا کہ اس طریقے سے وہ میرے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو آفر کیا کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی اعتراضات ہے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو آفر کی تھی، اور میں اب بھی آفر کرتا ہوں کہ جو آپ کا کمپلیٹ ورژن ہے ان ایڈیٹڈ، وہ میں اس سٹوری میں لگا سکتا ہوں، اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہوں، میں ایک اور سٹوری بھی کر سکتا ہوں جس میں صرف آپ کا ورژن ہوگا۔ تو یہ سن کے وہ کافی ناراض ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا ورژن مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ قانونی کارروائی کریں، آپ سو می، آپ لیگل کورٹس میں یہ میٹر لے کے جائیں۔ تو انہوں نے کہا وی ول گو بیونڈ لیگیلٹیز، اور آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، تو آپ اب اپنا بندوبست کر لیں۔ تو میں اس بات کو اپریشیٹ نہیں کرتا کہ ایک پروفیشنلی ہم ایک سٹوری کریں، اور ہم سارے یہاں صحافی بیٹھے ہیں، ہم سٹوریز کرتے ہیں، کچھ تھوڑی کرٹیکل بھی ہوتی ہیں۔ تو خیر میں نے تو یہ ایکسیپٹ نہیں کی ان کی تھریٹ، اور میں نے ان کو بولا کہ اب آج کے بعد اگر آپ میرے سے بات کریں گے تو آپ ان رائٹنگ میرے سے بات کریں۔ بہرحال اس کے اگلے دن ہی مجھے اظہر صدیق صاحب کی طرف سے ایک لیگل نوٹس آیا ملک ریاض صاحب کے بہاف پہ، اور انہوں نے میرے سے انیشلی 10 ارب روپے کا مطالبہ کیا،
ایک انکنڈیشنل اپالوجی کا مطالبہ کیا اور یہ کہا کہ آپ اس سٹوری کو 7 دن یا 10 دن کے اندر ڈیلیٹ کریں. خیر میں نے بھی اس کا جواب دیا. میرے والد صاحب شیخ حضر سلام صاحب ایک سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے ہیں, تو ان کی طرف سے میں نے یہ پہلا نوٹس ملک ریاض کو بھیجا. اس کا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد ملک ریاض کی طرف سے لیگل نوٹسز کا ایک سلسلہ جاری رہا جو ابھی تک جاری ہے, اور جو اظہر صدیق کی لاء فرم ہے وہ مجھے یہ نوٹسز بھیجتی رہی. اور اس وقت جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو ملک ریاض صاحب میرے سے تقریباً 25 ارب روپے کا مطالبہ کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے معافی بھی مانگوں اور میں یہ سٹوری بھی ڈیلیٹ کروں. تو آج اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ سٹوری نہیں ڈیلیٹ کروں گا, میں ملک ریاض سے معافی نہیں مانگوں گا. اور یہ فلائٹ مینیفیسٹ جو میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں, اور یہاں پہ جس کو بھی یہ چاہیے یہ میں ان کو دے سکتا ہوں, کہ یہ فلائٹ مینیفیسٹ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج کروانے کو تیار ہوں. کوئی وجہ ہی ہے کہ ابھی تک ملک ریاض عدالت میں نہیں گئے. انہوں نے نوٹسز ضرور بھیجے ہیں, انہوں نے مجھے اور پیغامات بھی بھیجے ہیں کچھ میوچول کانٹیکٹس کے ساتھ کہ ہم آپ کو کسی فیک کیس میں پکڑوا دیں گے یا ہم آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کروا دیں گے. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ تو ایک مافیا ہیں اور یہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ یہ آن دا ریکارڈ ہیں. اور اس پہ میں یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو پاکستانی ادارے ہیں اور جو پاکستانی میڈیا بھی ہے, وہ اتنا ایک حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے کہ ملک ریاض کا نام لینا ہی ایک طرح سے ان ایکسیپٹیبل ہو چکا ہے. اور یہ کارپوریٹ انٹرسٹ ہے, یہ اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن سے کافی نیوز آؤٹلیٹس کا ریونیو ڈپینڈنٹ ہے. لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی صحافی بحریہ ٹاؤن کے اوپر کوئی بھی سٹوری نہیں کر سکتا؟ کیا یہ پاکستان کا قانون ہے کہ بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض کا نام نہیں لیا جا سکتا؟ یہ میں آپ سے اپنے صحافی بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کس قانون کے مطابق یہ پالیسی سارا پرائیویٹ میڈیا اور اسٹیٹ میڈیا انکارپوریٹ کرتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں جو کہ شاید ایک پاکستان میں ایک متھ بن جاتی ہے, ایک لیجنڈ بن جاتا ہے, جو کہ ملک ریاض صاحب کا پچھلے 20 سالوں میں 25 سالوں میں بنا ہے. لیکن جو حقیقت ہے وہ اسے برعکس ہے کہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے اوپر 460 ارب روپے کا فائن کیا ہے جو کہ انہوں نے نہیں پے کیا. انہوں نے NCA کا ایک فائن انلیگلی ایڈجسٹ کروائے جس کی پروسیڈنگز آج سپریم کورٹ میں ہو رہی ہیں. ابھی حال ہی میں کراچی کے اندر ایک FIR ملک ریاض اور علی ریاض پہ کٹی ہے 3 چیک باؤنس ہونے پہ. یہ 18.5 کروڑ روپے کے چیکس ہیں جو کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو انہوں نے دیے تھے جو کہ باؤنس کر گئے. تو میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ متھ ہے کہ ملک ریاض ایک انٹچبل بندہ ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس وقت آج کی ریاست, آج کی حکومت, آج کی عدالتیں اور آج کا میڈیا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آخر کب تک ہم یہ خوف کے بت پالتے رہیں گے اور ہم ایک آدمی کو ایک پیڈیسٹل پہ رکھ دیں گے؟ بلکہ میرے اوپینین میں تو شاید ان کے بارے میں بڑا نیگیٹو اوپینین ہو. ایک ایسا شخص جو کہ پاکستانی اسٹیٹ کو ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز دیتا ہے. شاید ملک ریاض کی اپنی نیٹ ورتھ اتنی نہیں ہے جتنے فائنز اور جتنی اس کی لائبلٹیز ہیں اسٹیٹ آف پاکستان کو. تو آخر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آج میں یہاں بیٹھوں, کل کو آپ بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. میں کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میں سٹوری بنوں یا میں آگے آ کے یہ ساری باتیں آپ سے کروں, لیکن میں مجبور ہوں. کوئی پتہ نہیں کہ میں اس پریس کانفرنس سے نکلتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں 10 دن کے بعد میں آپ لوگوں کے بیچ میں موجود بھی ہوتا ہوں کہ نہیں. لیکن میں نے سٹینڈ لیا ہے اور میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنے مافیاز اس ملک میں کام کر رہے ہیں ان سب کے خلاف اپنی بھرپور آواز اٹھائیں. تھینک یو ویری مچ. جی آپ کے سوال میں انٹرٹین کر سکتا ہوں. فائز صاحب پہلے آپ کے ریزرویشنز اور ایلیگیشن کے بعد میں بات کریں گے. پہلے ہم اپنے آپ کو کلیئرٹی میں جانا چاہتے ہیں. یہ پریس کانفرنس ایک میڈیا ہونر کی ہے یا کسی تنظیم کی ہے؟ کیونکہ
कि हमारे दो कोलीग आपके साथ वहाँ बैठे हुए, मीडिया ऑडियंस के साथ बैठना हमारा हम गौर अंदाज से देखते हैं, और एलिगेशंस को आप उसके खिलाफ फरमा दीजिएगा। और जो आपके एलिगेशंस हैं बहुत सीरियस है, पाकिस्तान में भी मेरे लोग फेस करते हैं। एक तो जो आपका मीडिया ग्रुप है ये पाकिस्तान में काम कर रहा है या किसी और मुल्क में रजिस्टर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, जब आपको इतनी सीरियस थ्रेट हैं तो आपने किसी लीगल फोरम पे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कोई कंप्लेंट फाइल की, कोई लॉन्च की, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? या मैं सिर्फ एक अपना मीडिया यूज़ करने के बजाय आप सिर्फ पब्लिक के लिए अपनी? ठीक है, एक पहला पोर्शन मैं दे दूँ जवाब? जी जी भट्टी साहब। पहले पोर्शन का जवाब तो मैं इसलिए देना चाहता हूँ कि क्योंकि जाहिर है कि हम बैठे हैं और खालसी साहब भी बैठे हैं, मैं ही बैठा हूँ। हमजा इस्लाम जो है इसको एक लेवल पे आप मीडिया ओनर बिल्कुल हम समझते हैं और ये उसमें आते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है और जो ये काम कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, ये उस लेवल का मीडिया में नहीं आते जो आप देखते हैं हम जैसे प्रिंट मीडिया के लोग हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और एक ग्रुप के तौर पे एक न्यूज़ वेबसाइट है और चल रही है। और चूँकि इनको इस तरह के सीरियस किस्म के थ्रेट्स थे और इन्होंने यूनियन से रिक्वेस्ट की और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर से भी रिक्वेस्ट की, तो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने इनके इस इशू के ऊपर बिल्कुल फुल स्टैंड भी लिया। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने एक बाकायदा मजम्मत की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी की थी, प्रेस रिलीज भी जारी की, और बाकी भी, और इवन फ्रीडम नेटवर्क और रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने भी। तो एक सॉलिडेरिटी जो है हम समझते हैं कि हमें अपने उन साथियों के लिए, चाहे कोई भी जो जर्नलिस्ट हमारा है, इनके लिए हमें आना चाहिए। सो मैं हाँ मैं बिल्कुल पीयूष ने ऑलरेडी इसकी जी बाकी मैं भी इस पे आपको जवाब देना। पंजाब PFUJ का भी मेंबर हूँ आप। जी मैं इस वक्त एक साफ़ी की हैसियत से बैठा हूँ, नथिंग मोर नथिंग लेस। इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं एक मीडिया आउटलेट से मेरी कोई वाबस्तगी है या उसकी ओनरशिप है, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इससे पहले भी मैं जियो न्यूज़ के लिए भी काम कर चुका हूँ, मैं BBC उर्दू के लिए काम कर चुका हूँ, मैं ARY के लिए भी काम कर चुका हूँ, मैं फ्राइडे टाइम्स के लिए भी काम कर चुका हूँ। इस वक्त मैं आपके साथ आपका एक साफ़ी भाई बैठा हूँ जो कि एक मुश्किल में है, जिसको थ्रेट्स आए अपने इन्वेस्टिगेटिव काम के ऊपर। आज मैं अपने कोई बिज़नेस इंटरेस्ट्स या अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स को ना प्रोटेक्ट करने आया हूँ, ना प्रिजर्व करने आया हूँ, और इनके साथ अभी इस वक्त मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी मैं आपकी मदद दरियाफ़्त करने आया हूँ कि मेरी मदद करें। मेरे ऊपर एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है, एक मुल्क के ताकतवर तरीन आदमी ने मुझे जान की धमकियाँ दी हैं, इस हवाले से मैं आपके पास आया। और दूसरा आपका सवाल था कि जो द पाकिस्तान डेली है, ये एक ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है बेस्ड इन पाकिस्तान। हमारे रिपोर्टर्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हमारी बाहर भी थोड़ी बहुत प्रेजेंस है क्योंकि मैं ख़ुद लंदन से रिपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन प्राइमरीली इट इज़ बेस्ड इन पाकिस्तान। और आपका तीसरा सवाल कि मैंने क्या किसी इदारे से या किसी से ये बात की है, तो बिल्कुल मैंने ये कई फोरम्स पे इस इशू को उठाया है। आज आप लोगों के पास आने से पहले मैं ये जो पिछला प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उनकी नॉलेज में भी ये बात ला चुका हूँ। आज से कुछ हफ्ते पहले मैं ये फॉर्मली पाकिस्तान के कुछ इदारों के नॉलेज में भी ये बात ला चुका हूँ। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का लेटर है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 30 अगस्त को लिखा गया था, आज से तकरीबन 2 महीने पहले, लेकिन ये पब्लिक आज हुआ है, कल हुआ है, क्योंकि इस पर 60 डेज़ का एम्बार्गो था और इस लेटर का अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। इस वजह से मुझे ये ज़रूरत पेश आई कि मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और ये आपके साथ शेयर करूँ। जी ख्वाजा साहब, सिंपल से 7, 8, 10 डेफर्मेशन की वजह से आपको 25 बिलियन रुपये का डेफर्मेशन नोटिस एक मीडिया टाइप होने में है। सिंपल सी डेफर्मेशन नोटिस नहीं है, लीगल नहीं, अब आप कंप्लीट करें सर। एक तो लीगल नोटिस आपको आगे 25 अरब के ये हर अखबार को आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बेचने वाली बीमारी और प्रॉपर्टी वाली बिल्कुल। दूसरा जो तोशा खाना स्टोरी जिसका आपके बेस कर रही है और उमर जहूर साहब
وہ آلریڈی تمام میڈیا کے اندر ہو چکی ہوئی ہے. بڑا وہ بھی یہ سارا کچھ اس میڈیا میں ہو چکا ہو, بلکہ جس آدمی کا الزام ہے اس کی سزا بھی معطل ہو چکی ہے, وہ جیل میں اس کی سزا بھی معطل ہو چکی ہے. اب درمیان میں آپ کی لائف تھریٹ کہاں سے آ گئی یہ سمجھائے سر. ملک ریاض ہم آپ کے ساتھ ہیں, یو آر اوور پارٹ, وی آر ناٹ ریپرزینٹنگ ملک ریاض, لیکن اتنا گمبھیر ایشو بنا گیا ہے ڈیفامیشن لیگل نوٹس کو ایشو نہیں کیا. جی سر میں جواب دے دوں. جی جی بالکل جی, اس کا میں خود یہی سمجھتا تھا کہ اس سٹوری کا ملک ریاض سے اتنا تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ ملک ریاض کے پلین کے اندر یہ سیٹ ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے, ملک ریاض نے ایکٹیولی اس کرپشن کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے, اور یہ بات ابھی تک مین اسٹریم میڈیا میں نہیں آئی کہ فرح گوگی نے ملک ریاض کے ہوائی جہاز پہ ٹریول کیا اور انہوں نے یہ فیسیلیٹیشن فراہم کی. اور مجھے جو دھمکی تھی وہ فرح گوگی کی طرف سے نہیں آئی, مجھے عمران خان کی طرف سے نہیں آئی, مجھے اور کسی فریق کی طرف سے نہیں آئی. مجھے دھمکی بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے آئی ہے. ڈیفیمیشن سوٹس میں کہتا ہوں 25 ارب کیا 250 ارب کے کریں, اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں, وہ ان کا رائٹ ہے ریکورس ٹو لا, اور میں لا کو ماننے والا سٹیزن ہوں اور ان کے رائٹ کا احترام کرتا ہوں. لیکن کسی صحافی کو دھمکیاں دینا کہ آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہمارے بارے میں سٹوری کی, یہ چیز نہ میں برداشت کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ جو میرے صحافی بھائی اور بہنیں یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو نہ برداشت دیں. جی انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی ایک ریالٹی ہے کہ جب اسپیشل انٹرسٹس اور پاورفل انٹرسٹس انوالو ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور سیف بھائی میں آپ کی جرنلزم فالو کرتا ہوں, ماشاءاللہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو یقیناً ایسی کوئی باتیں تو ہوئی ہیں کچھ میوچول فرینڈس کے ذریعے, لیکن اگر میں نے اس بات پہ کوئی عمل کرنا ہوتا تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا. آج میں چپ چاپ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا, کوئی پیشکش کر رہا ہوتا, کوئی نیگوسیشن کر رہا ہوتا. لیکن جو لوگ مجھے جانتے ہیں شاید ان کو یہ معلوم ہوگا کہ نہ تو میں کوئی ڈیل کروں گا اور نہ ہی مجھے کسی ڈیل کی ضرورت ہے. الحمدللہ میں جس بھی مقام پہ ہوں, پاکستان میں بہت ویلدی انڈیویجولز ہیں, کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں, لیکن میں جس بھی مقام پہ ہوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں رکھے, اس سے کم میں بھی رکھے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے میں اپنا کام کرنا چاہتا ہوں. آپ کی بات سب یہ ہے کہ آپ نے جن فورم سے, جن لیگل فورم سے یا سیکورٹی فورم سے آپ نے ان کو کمپلین کی, ان کی طرف سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انڈرٹیکنگ دی گئی, جو آپ کی ہیلپ کی گئی, یا وہ بس سوچا جھوٹوں یا تھریٹ کے لیے کہ آپ نے کوئی تھانے میں اپلیکیشن دی ہو کہ مجھے تھریٹ اس کی پوزیشن کیا ہے, آپ کیا جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پروٹیکشن مل سکتی ہے؟ جی میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں بڑا اپریہنسو تھا اور ہوں پنجاب پولیس کے پاس جانے کے لیے, کیونکہ انفارچونیٹلی, اور اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ معاملہ ہوا اس وقت جو اسٹیٹ تھی اور اسٹیٹ کے کافی زیادہ ایلیمنٹس تھے, اور ابھی بھی اسٹیٹ کے کافی ایلیمنٹس ملک ریاض کے ساتھ ہیں, پنجاب پولیس کے کافی ایلیمنٹس ان کے ساتھ ہیں. حال ہی میں ہم نے رپورٹنگ کی ہے بحریہ ٹاؤن کی, ایک فیمیل ڈائریکٹر تھی, انہوں نے 2 بیچاری خواتین کو بے دردی سے مارا کہ چھوٹے سے کسی ٹریفک کے ایک آرگیومنٹ کے اوپر. تو پولیس نے بجائے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی, انہوں نے انہی خواتین پہ پریشرائز کیا کہ آپ صلح کریں, اور اینڈ میں صلح ہوئی. تو میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. جو میں نے مناسب سمجھا, جو میرے اپنے پرسنل کانٹیکٹس تھے, ان کو میں نے یوز کیا, جن پہ میں بھروسہ کر سکتا تھا. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو پچھلا پرائم منسٹرز آفس ہے وہ اس سٹوری سے کمپلیٹلی اویئر ہے, اور وربل ایشورنسز مجھے کافی دی گئی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں یا ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ میں اسٹیٹ سیکیورٹی کے حق میں نہیں ہوں, اور یہ پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ میں یہ ایلیٹ فورس اور یہ باقی میں نہیں رکھنا چاہتا. پھر ہمارے صحافی بھائی بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا. مجھے جینوئن تھریٹ ہے, تو میں نے خود اپنے پرسنل ایکسپینس پہ جتنا میں کر سکتا ہوں میں نے اپنے سیکیورٹی ارینجمنٹس کیے ہیں, اور میں اپنی لوکیشن کو بھی تھوڑا سا ابھی بھی ہڈن رکھتا ہوں, اور اس پریس کانفرنس کے بعد یقیناً یہ تھریٹس مزید بڑھیں گے. اینڈ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو پے اینی پرائس
for justice in this story. इन शॉर्ट ये है कि शहबाज शरीफ और अनवर काकड़ दोनों ने मलिक रियाज के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन देने के लिए कोई एक्शन या कोई रोल प्ले नहीं किया। डेफिनेटली तो ये जी, इस पे मैं ज़्यादा तफसील में तो कमेंट नहीं करना चाहूँगा अगर आप मुझे कहें, लेकिन सो फार कोई प्रैक्टिकल चीज़ ऐसी नहीं हुई, लेकिन आई एम कम्युनिकेटिंग विद एवरीवन, सबसे मेरे राब्ते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। जी अच्छा, लास्टली मैं चाहूँगा कि खालती साहब थोड़ा सा यकजहती का इजाज़त, ठीक है, थोड़ा फ्रीडम नेटवर्क रिपोर्ट। इस वक्त तो मैं एक ज़ाती हैसियत में बैठा हूँ, फ्रीडम नेटवर्क पंजाब को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो हमारी ख्वाहिश है, कोशिश है, बल्कि हमारा बार बार मुतालबा भी हुआ है कि हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं पंजाब में, उनको अगर कोई थ्रेट आए या उन पे कोई केसेस बने तो हम उनको रिपोर्ट करते रहते हैं। किसी भी सहाफ़ी की ज़बान बंदी का मतलब ये है कि आप जमहूरियत को नुकसान दे रहे हैं। जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा तो जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत नहीं होगी तो इंसानी हकूक़ इंश्योर नहीं होंगे। हम इस बात को कंडेम करते हैं जो हमारे दोस्त को धमकियाँ मिली हैं, और बल्कि तमाम इदारों से कहते हैं कि बल्कि मुतालबा भी करते हैं कि इस मुल्क में कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो कितना ही ताकतवर शख्सियत क्यों ना हो, उनको अकाउंटेबल ठहराएं, उनको कानून के दायरे में लेकर आएँ ताकि सहाफ़ियों को ये जो थ्रेट्स का रोज़ रोज़ का सिलसिला है ये बंद हो। शुक्रिया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।